بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں جو مسجد الحرام سے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کچھ ذرا سخت ہیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم اچھی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ پہلی اچھی خبر، رمضان المبارک میں زائرین کی کثیر تعداد کے آمد کے پیش نظر طواف اور عبادات کے لیے مطاف کے دائرے سے رکاوٹیں ہٹا کر وسیع کیا جا رہا ہے، یعنی اب خانہ کعبہ کے قریب سے طواف کیا جا سکے گا۔ ہو سکتا ہے حجر اسود کو بھی چھونے کی اجازت مل جائے، بوسہ دینے کی اجازت مل جائے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر ہے، رمضان المبارک میں روزانہ 50,000 زائرین عمرہ اور 1,00,000 نمازی مسجد الحرام میں طے شدہ طریقہ کار کے تحت آ سکیں گے۔ اس سال رمضان کے دوران نماز کے لیے مسجد الحرام کی تیسری توسیع والا حصہ کھولا جائے گا۔ رمضان میں مکہ اور مدینہ میں ایمرجنسی اسکیم کی منظوری۔ زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں بارش کی توقع، جس سے موسم اور زیادہ خوشگوار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وزارت اسلامی امور اور دعوت اسلامی نے 24 ممالک میں شاہ سلمان کی جانب سے بطور تحفہ کھجوریں تقسیم کی۔ اس کے علاوہ مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ کے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے باہر والا فرش تیار کر لیا گیا ہے اور پہلی رمضان المبارک کو اسے کھول دیا جائے گا۔ یہ اس وقت جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ 2019 کا ہے، جب اللہ پاک نے ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا۔ اس وقت بھی وہ فرش اتنا اچھا تھا کہ ہم نے وہاں بہت نمازیں پڑھی ہیں، لیکن چونکہ حرم شریف میں ہر سال رینوویشن ہوتی ہے، لہٰذا اس سال بھی رینوویشن ہوئی اور مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑی اسٹرکٹ اور سخت خبر کی طرف۔ سعودی عرب وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک میں بغیر اجازت کے عمرہ زائرین کو 10,000 سعودی ریال اور بغیر کسی اجازت نامہ نماز کے لیے مسجد الحرام مکہ میں داخلے پر 1,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اب یہ اجازت نامے کن کو جاری کیے جائیں گے؟ اس کے لیے مسجد النبوی کی انتظامیہ نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یکم رمضان بمطابق 13 اپریل 2021 سے صرف ان لوگوں کو مسجد نبوی اور اس کے صحنوں میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جو کرونا وائرس سے محفوظ ہو چکے ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد النبوی انتظامیہ نے کہا کہ توکلنا ایپ کے ذریعے ہی مسجد نبوی کے لیے اجازت نامے جاری ہوں گے۔ اس کے سوا کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ اجازت نامہ ناقابل قبول ہوگا۔ مسجد نبوی کی آمد کا اجازت نامہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے یا پہلی خوراک پر 14 دن مکمل کرنے والے یا کرونا بیماری سے شفایاب افراد کو دیے جائیں گے۔ یاد رہے اس سے قبل وزارت حج و عمرہ بیان جاری کر کے کہہ چکی ہے کہ یکم رمضان سے مسجد الحرام میں نماز اور عمرہ کی اجازت نامے صرف کرونا وائرس سے تحفظ حاصل کرنے والوں کو ہی دیے جائیں گے۔ یہ اصول کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لینے والوں یا پہلی خوراک پر 14 دن گزار دینے والوں یا کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں پر لاگو ہوگا۔ اب یہاں سخت بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرونا سے گزرا ہی نہیں یا پھر اس نے ویکسین ہی نہیں لگائی یا پھر اگر ویکسین لگائیے تو اس کو 14 دن نہیں گزرے، ان تینوں صورتوں والے افراد کو اجازت نامہ نہیں مل سکے گا۔ دوسری مشکل بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو وہ یہ اپلیکیشن کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرے گا اور کس طرح سے وہ اجازت نامہ حاصل کرے گا۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن مملکت کے 4 شہروں کی 7 مساجد میں کرونا کیسز سامنے آنے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ پر امید رہیں اور برے حالات کے لیے تیار بھی۔ بی آپٹیمسٹک، ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی ریڈی فار دی ورسٹ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔